عامر لیاقت کی موت کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست عامر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ عامر لیاقت کی جو سابقہ دو اہلیہ تھی ان کو طلاق دی گئی، علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عامر لیاقت نے تیسری شادی کی، تیسری شادی کے بعد تیسری بیوی ان سے الگ ہونا چاہتی تھی، الگ ہونے کے لیے بھی تیسری بیوی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد عامر لیاقت کی موت ہو گئی۔ اب عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ سپریم کورٹ پہنچی ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کیوں پہنچی ہیں، یہ تمام تفصیلات ہم ابرار استوری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی تین بیویاں عامر لیاقت کی تھی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک ہانیہ نام کی ایک لڑکی آئی تھی سامنے۔ اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا اور اسلام آباد میں یہاں نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں عامر لیاقت کی بیوی ہوں، اور انہوں نے حق مانگا تھا اور کہا تھا کہ عامر لیاقت کو اب کھل کر کہنا چاہیے اور کھل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے اور انہیں اپنی اہلیہ مان لینا چاہیے۔ آج سپریم کورٹ میں درخواست جو پہنچی ہے، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرنے والے ابرار استوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر لیاقت کے ساتھ جب وہ پارلیمنٹیرینز تھے، مختلف ملاقاتیں رہیں، ان پر سیاسی امور پر، ان کے ٹی وی چینل کے کام کے حوالے سے بھی رابطے ہوتے رہے، لیکن اب جس وقت ان کی موت ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پہلے سیشن کورٹ اور پھر ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا۔ سیشن کورٹ کی جانب سے کیا کہا گیا تھا، ہائی کورٹ میں اس فیصلے پر، ان کی قبر کشائی یا تمام معاملات پر کیا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، ڈیسیژن کے بعد سپریم کورٹ میں اب کیا چیز پہنچی ہے۔ ابرار استوری صاحب یہ تمام تفصیلات سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اگر بتا دیں، اس کے بعد ہم آگے آپ سے آج کی درخواست کے حوالے سے جانیں گے۔ دیکھیں حیدر شرائی صاحب، جس طرح سب کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب کا انتقال ہوا اور کیسے ان کے کمرے کے اندر انتقال ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، بہت سارے سوالات جنم لینے لگے، لیکن ان سوالات کے جوابات آج تک کسی کو نہیں ملے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو ان کی اہلیہ تھی، جنہوں نے اب سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا ہے، بہت سارے لوگوں کی نظر میں، پبلک کی نظر میں، اس کے جو انتقال کے ذمہ دار ہیں وہ دانیہ شاہ، جو ان کی وائف تھی، تیسری وائف، اسے ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے عامر لیاقت ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسرا دیکھیں، وہ اب اس انتقال کر چکے ہیں۔ حقائق پہلے اللہ، بعد میں عامر لیاقت خود ہی جانتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا تھیں ان کی موت کے اوپر۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب ان کے انتقال کے بعد جب سوالات اٹھے کہ ان کی موت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، تو وہاں پر جو ان کی تیسری بیوی تھی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، جبکہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے ان کی جانب سے جو ہے ان کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے احکامات دیے گئے تھے، لیکن اس پر جو ان کی سابقہ جو دو اہلیہ ہیں اور بچے ہیں، پہلی اور دوسری جو اہلیہ ہیں اور بچے، خاص طور پہ بچوں کا زیادہ فوکس رکھا گیا۔ بچے سندھ ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے استدعا کی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے والد کا پوسٹ مارٹم ہو اور قبر کشائی ہو، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کی استدعا منظور کی، کیونکہ بچے تھے، والد کے جو ہیں، والد یا بچوں کے ذمہ دار ایک دوسرے کے لیے وہی ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے سندھ ہائی کورٹ نے جو مجسٹریٹ کا حکم تھا وہ معطل کر دیا اور ایسا نہیں کرنے دیا۔ تاہم اب جو ہیں ان کی جو تیسری وائف ہیں دانیہ شاہ، جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں، اپنے وکیل کے ذریعے انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے درخواست میں یہی استدعا کی ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ معطل کر دیا جائے اور جوڈیشل جو مجسٹریٹ تھے ان کا فیصلہ بحال کیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دانیہ چاہتی ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو اور قتل، یا اگر وہ ان کی کسی بھی طرح موت ہوئی ہے تو اس کی تفصیلات سامنے آئیں۔ بالکل حیدر شراح صاحب، دیکھیں یقیناً یہ صرف دانیہ شاہ کا نہیں، پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں یہ سوال ضرور ہے کہ عامر لیاقت جیسے سیاسی ٹی وی اینکر تھے اور ایک طور پر وہ اداکار بھی تھے، انہوں نے ہر میدان میں جو ہے اپنے آپ کو منوایا تھا۔ ایسی شخصیت کا انتقال بہت سارے سوالات جنم دیتا ہے کہ آخر ان کی موت ہوئی کیسے، کیوں، کس لیے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جاننا نہ صرف ان کے اہلیہ یا بچوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ پاکستانی قوم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان وجوہات کو جانا جائے، تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے نمٹا بھی جا سکتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں، کیا وہ کسی ذہنی پریشانی میں تھے، یا کیا پتہ کسی نے ان کا مرڈر کیا ہو، کسی نے کوئی ایسی چیز ان کو دی ہو۔
تو ان پر بہت سارے سوالات تھے. اور اچھا، اس درخواست میں ایک اور آپ کی بات کاٹتے ہوئے، اس درخواست میں اور کوئی پوائنٹ ہے جو اس قانونی معاملات میں ان کے خلاف جا سکتا ہے یا ان کے حق میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے ان کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی جانب سے ان کے وکیل نے، اس میں 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 جو انہوں نے اپنے اپلیکیشن کے اوپر لکھا ہے کہ عامر لیاقت کی موت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ جاننا بطور اہلیہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دے اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ اٹھایا اپنی اپلیکیشن کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ان کی جو بچے ہیں یا ان کی جو 2 سابقہ اہلیہ ہیں، پہلی اور دوسری بیوی، وہ جو ہیں وارث نہیں کہلاتی، خاص طور پہ بیویاں. تو عامر لیاقت کی جائیداد پہ جو ہے بیویوں نے قبضہ کیا ہے، بچوں نے قبضہ کیا ہے. تو ان کو جو ہے بیویوں کو پہلے طلاق ہو چکی تھی دونوں کو، اور یہ جو دانیہ شاہ ہیں ان کی طلاق بھی نہیں ہوئی تھی عامر لیاقت کے ساتھ. جو آخری ان کا جو مراسم چل رہے تھے انہی کے ساتھ چل رہے تھے، کھلا کی بھی کوشش کی تھی لیکن ہوئی نہیں تھی. تو اس وجہ سے بطور اہلیہ انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ ان جائیداد پر، عامر لیاقت کی جائیداد پر ان کے بیویاں اور جو بچے ہیں وہ غیر قانونی طور پر قابض ہو چکے ہیں، اور اس سے جو ہے ان سے جو قبضہ ہے وہ بھی چھڑایا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کب کیس سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے اور اس کیس میں وکلاء کا کیا موقف ہوتا ہے ان 2 پوائنٹس کے اوپر. تو عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، کیونکہ عدالت بھی یہی جاننا چاہتی ہے. عدالت آپ کو پتہ ہے یہ کوئی میری یا آپ کی عام پبلک کی باتیں نہیں. عدالت نے قانون دیکھنا ہوتا ہے، آئین دیکھنا ہوتا ہے، شواہد دیکھنے ہوتے ہیں، وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. رپورٹ منگوائی جائے گی، سندھ ہائی کورٹ سے رپورٹ منگوائی جائے گی، متعلقہ جو مجسٹریٹ ہیں یا جو میڈیکل ٹیم ہے ان سے رپورٹس منگوائی جائیں گی. ان تمام کو دیکھتے ہوئے پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. اچھا، تو اس ایک اہم پوائنٹ، اس معاملے میں شرعی جو قوانین ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہوگا، کیونکہ یہ تو علیحدگی باضابطہ نہیں ہوئی تھی تیسری اہلیہ کی، اور وہ ان کی اہلیہ ہیں اب. تو اس کو اس تناظر میں شرعی معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا انہیں کچھ جائیداد میں حق بھی مل سکتا ہے؟ حیدر شرائع صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر پھنسا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی عالم یا فاضل تو ہوں نہیں، بحیثیت قانون کے ایک بحیثیت قانون کے اسٹوڈنٹ. جو میرا اپنا ذاتی جو ایک خیال ہے کہ دیکھیں جو انہوں نے اپلیکیشن کے اوپر چلیں آپ ذکر کر لیتی ہیں کہ جو 2 سابقہ اہلیہ ہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے، وہ عامر لیاقت کی وارث نہیں بن سکتی. لیکن اس درخواست کے اوپر بچوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا کہ جو بچے ہیں وہ ان کی جائیداد پر قابض ہیں. تو حیدر شرائع صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کسی کے بھی اگر والد فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی جائیداد کا، اس کے تمام معاملات کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، اور عامر لیاقت کے بھی بچے وہ ہیں اور وہ اصل وارث وہی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو دانیہ شاہ ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دانیہ شاہ کو بہت سارے لوگ، عوام جو ہیں، پبلک، ان کی عامر لیاقت کی موت کے اصل ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ اپ سیٹ دکھائی دے رہے تھے، پریشان تھے، اور اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو ان تمام معاملات پر، اور اس سے قبل آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کھلا لینا چاہتی تھی. جب ایک خاتون کھلا لینا چاہتی تھی تو اس کے بعد کیسے جائیداد کی وہ حصہ بن سکتی ہے. اور پھر جو ایک اور قانونی بات آپ کو بتا دوں، اگر عامر لیاقت نے اپنی زندگی جب وہ موجود تھے، حیات تھے، اس وقت اگر وہ ریٹن طور پر کوئی جائیداد ان کے نام پر کر کے یا ان کے لکھ کے یا ان کو دیتے تو شاید ان جائیدادوں کے وہ وارث ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پر تو عامر لیاقت کی کسی جائیداد میں سے کوئی چیز اس کے نام پر نہیں ہے، تو ممکنہ طور پر جائیداد کے جو اصل وارثین ہیں وہ ان کے بچے ہوں گے. لیکن اس حوالے سے آج ماہرین سے ہم نے بات کی، جو قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اہلیہ اگر ان کی علیحدگی نہیں ہوئی تو قانون اور شریعت اس کو حق دیتی ہے، جائیداد میں اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی علیحدگی نہ ہوئی ہو، وہ اس کی بیوی ہو. اور اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس معاملے کو، اس پیچیدہ نقطے کو کیسے دیکھتی ہے. اس کیس کے حوالے سے ہر خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں.